پہلے سبق کا خلاصہ یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کو شامل کر لیں، اللہ کے غیبی نظام کو اپنا معاون بنا لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا جو غیبی نظام ہے ہمارا معاون بن گیا تو انشاءاللہ ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ پہلے سبق کا خلاصہ تھا۔ علم کے 3 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ، اور نمبر 2 عقل، اور نمبر 3 وحی۔ حواس خمسہ سے جو علوم حاصل ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 اس میں غلطی کا امکان ہے، اور نمبر 3 اس کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کے علوم اور تھے، 100 سال پہلے کے علوم اور تھے، اور اسی طریقے سے جو علوم عقل سے حاصل ہوتے ہیں ان کے اندر بھی 3 کمزوریاں ہیں۔ نمبر 1 وہ محدود ہوتے ہیں، اور نمبر 2 اس میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے، نمبر 3 اس کے اندر بھی تغیر ہوتا رہتا ہے، تغیر زمانی کہہ لیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اور تیسرا جو علم کا ذریعہ ہے وہ وحی ہے۔ وحی کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ وحی کے اندر نمبر 1 وحی کا جو دائرہ ہے وہ محدود نہیں ہے، لامحدود ہے۔ نمبر 1 انبیاء علیہ السلام کا جو علم ہے نا وہ اپنی جگہ ہے، اس کا تو کوئی ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے پاس سب سے زیادہ علم انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے، لیکن کوئی عالم وہ اپنی پوری زندگی دین پڑھنے پڑھانے میں لگا دے اور وہ یہ کہے میں نے سارا علم حاصل کر لیا ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 وحی سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، نمبر 3 وحی سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے اندر تغیر نہیں ہے، تبدل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ رب العالمین نے دین کے جو اصول بتلا دیے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حواس ذریعے سے جو علوم حاصل ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی کمزوری ہے، کمی ہے۔ عقل سے جو علوم ہمیں مل رہے ہیں ان کے اندر بھی کمی ہے، کمزوری ہے، لیکن وحی سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ وحی ہے۔ حواس خمسہ سے سہارا لیں گے لیکن حواس خمسہ پر صرف بھروسہ نہیں کریں گے، عقل سے سہارا لیں گے لیکن عقل پر صرف بھروسہ نہیں کریں گے، ہم حواس خمسہ کو بھی استعمال کریں گے۔ حواس خمسہ کا مطلب آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، یہ ساری چیزیں ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ حواس خمسہ کو استعمال کریں گے لیکن اس پر ہم بھروسہ نہیں کریں گے، عقل کو استعمال کریں گے اس پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہم وحی کو استعمال کریں گے، وحی سے جو علوم ہمیں مل رہے ہیں اس کو ہم سہارا بھی بنائیں گے اور اس پر بھروسہ بھی کریں گے۔ یہ پچھلے درس کا یا پچھلے سبق کا خلاصہ ہے۔ اور اس سے پچھلے سبق کا خلاصہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ایک ہے ہمارا ظاہری نظام، ایک ہے اللہ کا غیبی نظام۔ ہمارا ظاہری نظام جتنا مرضی طاقتور ہو وہ کمزور ہے، ہمارا ظاہری نظام جتنا مرضی طاقتور ہو وہ کمزور ہے۔ میں ویسے ہی سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم نے ایک بلڈنگ بنائی، ہم اس کے اندر رہتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے باہر چوکیدار رکھتے ہیں، گن مین رکھتے ہیں، ہم کیمرے لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، حالانکہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے لیے بہترین حفاظتی حصار کہہ لیں یا حفاظتی نظام کہہ لیں اس کا بندوبست کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ کا نظام ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کا توڑ پیش کرنا چاہیں، اس کا مقابلہ کرنا چاہیں، نہیں کر سکتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا جو غیبی نظام ہے وہ طاقتور ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے غیبی نظام کو اپنا معاون بنائیں۔ ہم اللہ کے غیبی نظام کو جب اپنا معاون بنا لیں گے ہمارے ناکامی کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اور جو پچھلے سبق کا خلاصہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب ہم وحی کو بنیاد بنائیں گے اپنی تجارت کے لیے
اپنی زندگی کے لیے، اپنی زمینداری کے لیے، اپنے معاملات کے لیے جب ہم وحی کو بنیاد بنائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری ناکامی کے امکانات تقریباً ختم۔ کہ علم کے جو ذرائع ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلے نمبر پر حواس خمسہ، انسان کی آنکھ ہے، انسان کی زبان ہے، انسان کے کان ہیں، انسان کی ناک ہے اور ہاتھ۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ تو حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم کا پہلا ذریعہ ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان کی عقل ہے، تیسرے نمبر پر وحی ہے۔ جو پہلے 2 ذریعے ہیں علم حاصل کرنے کے، حواس خمسہ اور عقل، میں نے بتلایا تھا کہ ان دونوں ذرائع میں 3 کمزوریاں ہیں۔ پہلی کمزوری اور پہلی کمی یہ ہے کہ حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم محدود ہوتا ہے، عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم محدود ہوتا ہے۔ اور دوسری کمی جو حواس خمسہ اور عقل سے علم حاصل ہوتا ہے وہ علم غلطی کا اس میں امکان ہوتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس پر تفصیل ہو چکی ہے، تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اور تیسری چیز میں نے عرض کیا تھا کہ حواس خمسہ اور عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں تبدل اور تغیر ہوتا رہتا ہے، ہر زمانے کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جو علم کا تیسرا ذریعہ ہے وحی، ایک تو وحی کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، محدود نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وحی سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وحی سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو وحی کے ذریعے جو اصول اور ضوابط بتائے گئے ہیں وہ وہی رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو دوسرے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں وحی کو بنیاد بنائیں۔ اگر ہم اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، نظام زندگی میں اگر وحی کو بنیاد بنائیں گے، نمبر 1 غلطی کا امکان نہیں ہوگا، نمبر 2 وحی سے جو ہمیں علم حاصل ہوگا وہ لامحدود ہوگا، نمبر 3 وحی کے ذریعے جب ہم علم حاصل کریں گے اس علم میں تبدیلی نہیں آئے گی، ہمیشہ وہ علم ایک ہی طرح رہے گا۔ تو جب ہم وحی کو بنیاد بنائیں گے اور وحی جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہمارا وحی کی بنیاد پر جو بھی کام ہوگا وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دوسرے سبق کا